الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الكريم معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اپنی تقریر ان اشعار کے ساتھ شروع کرنا مناسب سمجھتا ہوں. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیریں دیکھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھیے ان اشعار پر اگر ہم غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ انسان کی جو تقدیر لکھی جاتی ہے سیاہی سے اور قلم سے، تو جب بندہ اللہ کا مطیع ہو جاتا ہے، عبادت گزار ہو جاتا ہے، ولایت کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے، تو اب اس کو کوئی چیز مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی. اللہ تبارک تعالیٰ اس کے تابع لوح و قلم کو کر دیتا ہے، اگر وہ زبان سے کچھ کہہ دے تو وہ ہو جاتا ہے. یہ اللہ کے نیک بندوں کی پہچان ہے. تو سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی مناسبت سے جیسا کہ میں کہا گیا، بڑے پیر سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ سننا ہے. تو آپ دیکھیں گے الحمدللہ محفل کو دیکھ کر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں تمام کے تمام عاشق اولیاء ہیں. تو اکثر ہمارے درمیان کچھ لوگ ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ جو اولیاء کرام پر تنقید کرتے ہیں. خود بڑے پیر سرکار رضی اللہ تعالیٰ پر تنقید کرتے ہیں. کیا بھائی آپ نے دیکھا انہوں واقعی اللہ کے ولی ہے، کیا انہوں جنتی ہے، تم کو کیسا معلوم، ان کے راستے پر کیسا چلنا، جبکہ اللہ تعالیٰ بول رہا حدیث کے راستے پر چلو، قرآن کے راستے پر چلو. ان کے راستے پر کیوں چلنا، ان کی پیروی کیوں کرنا، کیا قرآن سے ثابت ہے؟ کیا کئی لوگ یہ کہتے ہیں. تو آپ کو اس محفل کی نسبت سے ایک حوالہ دیتا ہوں کہ آپ دیکھو کہ ہم ہر نماز میں ایک سورہ پڑھتے ہیں، ہر نماز میں ایک سورہ پڑھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سب کے ذہن میں وہ سورہ آ گیا جس کو سورہ فاتحہ، اور ہر نماز میں پڑھنا واجب ہے اور ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے. اگر بھول جائے تو سجدے سہو واجب ہو جاتا ہے. تو ہر رکعت میں اس کو لازم کیوں قرار دیا گیا؟ آپ دیکھیے اگر سورہ فاتحہ پر اگر ہم غور کریں گے تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں، اور 7 آیتوں میں 4 آیتیں ایسی ہیں جو اللہ کی تعریف میں ہیں. اللہ کی تعریف میں ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا رب، یعنی بندہ اس میں تعریف ہے، اللہ آپ ہی کے لیے تعریف ہے اور آپ ہی ہمارے رب ہیں، رحمان بھی ہے آپ، رحیم بھی ہے. دیکھیے اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. مالک یوم الدین، آخرت کے مالک ہے، ججمنٹ ڈے کے مالک ہے. اور ایاک نعبد، بھیا تیری ہی عبادت کرتے، تجھ سے ہی مدد مانگتے. اس میں اللہ کی جب تعریف کر لیے تو اب یہ بولنا کیا ضروری تھا؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھے راستے پر چلا. جب اللہ کو آپ اپنا رب مان رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے. جب اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں پھر اللہ سے یہ کیوں مانگ رہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ یہ کیوں مانگے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھے راستے پر چلا؟ پھر کہہ رہے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جس پر تمہیں انعام کیا.
دیکھیے اللہ کا کلام کتنا حکمت والا کلام ہے، اتنی بلاغت اس میں بھری ہوئی ہے، اگر ہم ایک ایک حرف پر ایک ایک لفظ کی تشریح کرتے بیٹھیں گے تو ایسے راز کھلیں گے کہ انسانوں کی عقلیں کے حیران ہو جائے گی۔ انسان اس کی حکمت کو، اس کی بلاغت کو اتنا آسانی سے نہیں سمجھ سکتا۔ تو آپ دیکھیے ہم کہیں گے صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جس پر تم نے انعام کیا، تو سیدھا راستہ ہے کس کا؟ ہے کس کا سیدھا راستہ؟ تو آپ دیکھیں گے تبلیغ بھی کہتا ہمارا سیدھا راستہ ہے، اہل حدیث بھی کہتا ہمارا سیدھا راستہ ہے، فلاں جماعت کا ہمارا ہر کوئی، آخر ہے کس کا سیدھا راستہ؟ تو آپ دیکھیں گے اگر قرآن سے آپ پوچھیں گے، قرآن سے پوچھیں گے اے قرآن ذرا بتا تو صحیح آخر راستہ ہے تو سیدھا کس کا راستہ ہے؟ تو قرآن آپ کو بتا رہا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا سیدھا راستہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ تو ہم کو کیسے پتا چلا کہ اللہ کس پر انعام کیا؟ تو دوسرے مقام پر رب تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں نے انعام کیا، میں نے انعام کیا کس پر؟ من النبیین، انبیاء پر، والصدیقین، اور سچوں پر۔ آپ پوری ہسٹری اولیاء کرام کی نکال کر دیکھیے، حق بات بولتے تھے اور سچے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ لا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کو کسی چیز کا خوف نہیں رہتا، کسی سے وہ رنجیدہ نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیں گے اگر آپ کسی کے برے تصویر میں وہ چیز آپ کو نظر آئے، آپ اس سے بھی کیونکہ قرآن کو دیکھو اور قرآن کو فالو کرو آپ، تو آپ دیکھیں گے انعم اللہ من النبیین، اللہ پر انعام، اللہ تعالیٰ نے انبیاء پر انعام کیا، والصدیقین، سچوں پر انعام کیا، والشہداء، شہیدوں پر انعام کیا، والصالحین، اور نیک لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وحسن اولئک رفیقا، اور یہ میرے اچھے دوست ہے۔ رفیق کے معنی آتے ہیں، رفیق ڈکشنری اٹھا کے دیکھیے، دوست کہہ رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ، اور آپ کو معلوم ولی کے بھی معنی آتے ہیں، دوست کے آتے ہیں، اور یہاں بھی ولی کا ذکر ہے، وہاں بھی اللہ ان اولیاء میں بھی ولایت کا ذکر ہے۔ تو جو نیک لوگ رہتے تو اللہ تعالیٰ سے پتہ کیا چلا کہ ہم کو سچوں کے راستے پہ چلنا ہے، نیک لوگوں کے۔ اب پیران پیر کے متعلق جو کہا جاتا ہے، آپ کی حیات تو دور کی بات، آپ کے بچپن کی کا واقعہ لے لیجیے۔ پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جب بچپن میں تھے اور ابتدائی تعلیم اپنی والدہ محترمہ کے پاس آپ نے ختم کر لی، اس کے بعد آپ نے عرض کیا کہ امی جان میں بغداد جانا چاہتا ہوں، وہاں پر علماء اکرام رہتے ہیں، وہ علم کا مرکز ہے، وہاں پر علم ہے، میں علم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ تو والدہ محترمہ آپ کو اجازت دے دیتی ہے، ٹھیک ہے بیٹے آپ جائیے اور علم حاصل کر کے آئیے، اور اس کے ساتھ ساتھ 40 اشرفیہ 40 دینار 40 دینار آپ کے ساتھ دیے جاتے ہیں، اور ایک چھوٹی سی تھیلی میں آپ کے بغل مبارکہ کے نیچے اندر سے سی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹے ایک بات ذہن میں رکھنا، یہ بات کبھی نہیں بھولنا۔ کیا بات ہے؟ وہ کہتی ہے کہ بیٹے کسی بھی حال میں جھوٹ نہیں بولنا، لا تکذب فی حال من الاحوال، کسی بھی حال میں تو جھوٹ نہیں بولنا۔ پھر اس کے ساتھ دیکھیے کیسی تربیت ہوئی پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بات، پیران پیر کی کیسی تربیت کرنے والی تھی۔ اس کے بعد کہتی ہے کیوں نہیں بولنا؟ میں کہہ رہی ہوں بلکہ نہیں بولنا نہیں، اللہ کا حکم ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، انہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ جھوٹوں پر لعنت بھیجتا ہے۔ بیٹے کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ کیسی تربیت دی جاتی، کیسے گھرانے میں تربیت ہوئی،
جب آپ کے گھرانے کا یہ حال ہے تو آپ اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے، جو سچوں کے متعلق جو کہا جا رہا ہے کہ سچوں کے راستے پر چلو، اور سچوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے آپ کو پتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ انبیاء کے بعد جو مقام رکھا سچوں کا، من النبیین والصدیقین فرمایا، انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، اس کے بعد سچوں پر، اس کے بعد شہیدوں پر، اس کے بعد نیک لوگوں پر اللہ تعالیٰ ترتیب دیا، اور ترتیب بھی کیا ترتیب دیا۔ اسی حوالے سے آپ دیکھیں گے پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اپنی والدہ محترمہ سے وعدہ لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امی جان میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، انشاءاللہ ہمیشہ سچ کہوں گا۔ پھر اس کے بعد پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ بغداد کو جانے والے قافلے کے ساتھ مل جاتے ہیں اور بغداد کو چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ راستے میں ایک جنگل نظر آتا ہے، اور جیسے ہی جنگل میں داخل ہوتے ہیں ڈاکوؤں کا حملہ ہوتا ہے، ڈاکو ان قافلے والوں کا مال لوٹ لیتے ہیں، مال چھین لیتے ہیں۔ جب پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ڈاکو آتا ہے اور کہتا ہے ہل عندک مال، اے لڑکے ذرا بتا تو صحیح تمہارے پاس کچھ مال ہے کیا، تمہارے پاس کچھ پیسہ ہے؟ تو پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نعم عندی 40 دینارا، ہاں میرے پاس 40 دینار ہے، ہاں میرے پاس 40 دینار ہے۔ پریشان ہو جاتا، میں پریشان ہو جاتا، حیران ہو جاتا۔ اس کے بعد چیک کرتا، کچھ نظر نہیں آتا۔ جب یہ دیکھنا تھا دوسرا ڈاکو آتا، دوسرا چور آتا، آگے کہتا حل عندک مال، کیا تمہارے پاس کچھ پیسہ ہے، کچھ مال ہے؟ کہ ہاں میرے پاس 40 دینار میرے پاس موجود ہے۔ اگر آج آپ دیکھیں گے، اگر ہمارے پاس کوئی چور آ جائے اور ہم سے پوچھے کہ بھائی تمہارے گھر میں کچھ ہے کیا، لوٹنے آیا ہوں، تو اپن بولتے ہیں نہیں ہے، رکھ کے بھی ہم بولتے ہیں نہیں ہے۔ صحیح بول رہا ہوں بھائی، قسمیں کھانے تیار ہو جاتے، خدا کی قسم۔ چھوڑ دو دور کی بات، اگر کوئی دوست پوچھنے آیا ارے بھائی میں مجبور آدمی ہوں تھوڑا میری مدد کرو یارو، تو دوست کو کیا بولتا کہ میں یارو میرے گھر نہیں ہے، رہتا تو صحیح آپ کو دے دو، رہتا تو نہیں دیتا، تو میرے دوست نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا حال، ڈاکو ہے، چور ہے، پتہ ہے، مال کے دشمن ہے، لوٹنے والے ہیں، سب کا مال لوٹ لیے ہیں، تمام قافلے والوں کا مال چھین لیے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کہہ رہے ہیں ہاں میرے پاس 40 دینار ہے۔ جب آپ کے جیبوں کو دیکھا جاتا تو کچھ آپ کے پاس نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد آپ کو ان کے سردار کے پاس لے جایا جاتا اور کہتا کہ سردار محترم یہ لڑکا ہم سے مذاق کر رہا ہے، جب ہم چیک کر رہے ہیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا، اور کہہ رہے ہیں کہ 40 دینار ہے۔ جو یہ کہنا تھا تو چوروں کا سردار ہوتا کہ دیکھیں کیا تمہارے پاس پیسے ہیں؟ میرا پھر غوث پاک نے کہا ہاں میرے پاس پیسے۔ کتنے ہیں؟ 40 دینار میرے پاس ہے۔ اینا ہیا کہاں ہے وہ؟ اینا ہیا کہاں پر ہے وہ؟ تو آپ کہتے ہیں ایدی تحت ایدی، میرے بغل کے نیچے۔ تو آپ چوروں کا سردار کہاں ہے وہ نکال کے بتاؤ، نکالو۔ تو آپ اس کپڑے کو اکھاڑ کے اور نکال کے پیش کرتے ہیں۔ پورے کے پورے چور حیران ہو جاتے ہیں، پورے کے پورے ڈاکو حیران و پریشان ہو جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ اے لڑکے کیا تم کو پتا نہیں، تم کو معلوم نہیں، ہم اعداء المال، ہم مال کے دشمن ہیں، ہمارے سامنے اگر مال نظر آ جائے تو ہم اس کو چھوڑتے نہیں، اس کو لوٹ لیتے ہیں۔ تمہارا مال ہم سے چھپا ہوا تھا، ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہوا تھا، پھر کیا وجہ ہے کہ تم اپنے مال کو ہمارے سامنے ظاہر کر رہے ہیں، ہمارے سامنے بتا رہے ہیں؟ تو پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ڈاکو سنو کہ میں جب آ رہا تھا تو میری ماں نے مجھ سے کہا بیٹے کبھی جھوٹ نہیں کہنا ہے، بیٹے ہمیشہ ہر حال میں سچ کہنا ہے، کیسا ہی موقع کیوں نہ ہو، کیسا ہی کیوں نہ مقام ہو، کیسی کیوں نہ حالت ہو، ہر حال میں تم کو سچ کہنا ہے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت
حالت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میں جھوٹ نہیں کہوں گا یہ پیسے کے خاطر یہ پیسے کو ٹھکرا دوں گا، لیکن میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا کیونکہ میرا رب کا فرمان ہے، میں سچ کہوں گا۔ تو جب یہ بات سننا تھا پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی، تمام کے تمام ڈاکو شرمندہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ایک چھوٹا سا لڑکا اپنے ماں کے وعدے کو نہیں توڑ رہا ہے، ہم اتنے ہٹے کٹے لہیم اور شہیم ہیں، ہم چاہ اللہ کی کتنی نافرمانی کر رہے ہیں، ہم اللہ کی کتنی نافرمانی کر رہے ہیں، یہ کہہ کر رونے لگ جاتے ہیں اور پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو پکڑ کر سچی توبہ کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے شاعر کیا خوب کہتا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان، جو آج کہتے ہیں ارے بھائی کام جنت میں لے کے جاتے ہیں، ارے کھلی یہی مثال ہے، جو جہنمی چور تھے ان کو جنتی بنا دیا، جو چوری کر کے جہنم میں جانے والے تھے، اپنے کرم سے اپنی مہربانی سے ان چوروں کو جنتی بنا دیا۔ اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے کہ اس وقت کے جو وہ چور تھے آگے چل کے اپنے وقت کے ولی بن گئے۔ دیکھیے اللہ کی طرف سے جب ہدایت ہوتی ہے تو ہدایت آسانی سے نہیں ہوتی، ہدایت آسانی سے نہیں ہوتی، کسی کی نظر کرم بھی اتنا کمال ہے، کسی کی نظر عنایت ہونا بھی کمال ہے، کیونکہ ایسی ہی ہم کو ہدایت نہیں ملتی، ایسی ہی ہم کامیاب نہیں ہوتے۔ اولیاء اکرام کا دامن جب تک ہم نہیں تھامیں گے تب تک ہم کو کامیابی نہیں ملنے والی ہے، جب تک اللہ کے نیک بندوں کی صحبت ہم اختیار نہیں کریں گے اس وقت تک ہم کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ کیونکہ آج دیکھیے ہم صبح سے شام تک اتنے گناہیں بھی کر رہے ہیں، اتنے جھوٹ بھی بول رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کبھی اپنی نعمتوں میں کمی نہیں کر رہا ہے، کبھی اللہ تبارک تعالیٰ اپنی نعمتوں سے ہم کو نہیں چھین رہا ہے، برابر ہم کو کھانا بھی مل رہا ہے، برابر پانی بھی مل رہا ہے، برابر ہم سانس بھی لے سک رہے ہیں، الحمدللہ صحت بھی اچھی ہے، صرف اور صرف کسی وجہ سے، یہی اللہ کے نیک بندوں کی وجہ سے، یہی اللہ کے ولیوں کی وجہ سے، ان کے صدقے میں اللہ ہم کو جلا رہا ہے۔ اس سے شاعر کا خوب کہتا ہے، تیرا کھاوا نہ تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، آپ ہی کے طفیل کھا رہے ہیں۔ اگر یہ اللہ کے نیک بندے نہ ہوتے تو ہم زندگی گزارنا ہماری مشکل ہے۔ آپ دیکھیں گے پچھلے قوموں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، تاریخ اٹھا کے، قرآن تاریخ آپ کو بتاتا ہے، کیا بتاتا ہے قرآن تاریخ؟ آپ دیکھیں گے پچھلی امتیں اگر ایک گناہ کر دیتی تو اللہ ان پر عذاب نازل فرما دیتا۔ نوح علیہ السلام کی قوم دیکھیے، لوط علیہ السلام کی قوم دیکھیے، بڑے بڑے انبیاء اکرام کی قوموں پر کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا۔ لیکن آپ دیکھیں گے امت محمدیہ پیارے آقا علیہ السلام کی امت پر کتنا مہربان ہے میرا رب۔ اگر ہم کوئی گناہ بھی کرتے ہیں تو اللہ موقع دیتا ہے، اگر ہم کچھ خطا بھی ہم سے ہو جاتی ہے تو اللہ ہمیں موقع دیتا ہے، کبھی ہم کو کوئی پریشانی میں امیڈیٹلی مبتلا نہیں کرتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کبھی ہم کو کوئی مصیبت میں نہیں ڈالتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کبھی ہم پر کوئی عذاب نہیں نازل فرماتا۔ اس کی حکمت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پیارے آقا علیہ السلام اور یہی اولیاء کرام ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو یاد رکھو ہم بھی جس طرح پچھلی قوموں پر عذاب نازل ہوتے تھے اس طرح ہم بھی مبتلا ہو جاتے تھے۔ یہ سب اللہ کے ایک بندوں کا کمال ہے۔ تو آج ہم خوش قسمت خوش نصیب ہیں کہ ہم اولیاء کا نام لینے والے ہیں، ہم اولیاء کو ماننے والے ہیں، اولیاء کی محبت ہمارے دلوں میں رکھنے والے ہیں۔ آپ دیکھیں گے جو لوگ کہتے ہیں ابھی آپ قرآن کا حوالہ دو تو ابھی حوالہ دیا کہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، تو سیدھا راستہ کس کا ہے؟ سچے لوگوں کا۔ تو آپ اندازہ لگائیے جب پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا بچپن کا یہ عالم ہے تو آپ اندازہ جوانی کا کیا عالم ہوگا، آپ کی عبادت کا کیا عالم ہوگا۔ خالی آپ چوروں کے جھنڈ میں بھی رہے تو آپ حق کہہ رہے ہیں، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ میرے جو نیک بندے ہوتے ہیں، میرے جو ولی ہوتے ہیں، نہ ان کو کوئی چیز کا خوف ہوتا ہے، نہ وہ کبھی رنجیدہ ہوتے ہیں۔ پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ چوروں کے سامنے چلے ہوئے کوئی چیز کا خوف نہیں، کسی چیز کا ڈر نہیں، ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہے ہیں
ہیں کہ ہاں میرے پاس مال ہے، ہاں میرے پاس پیسہ ہے، اور جب وہ پیسہ چور کہہ رہا ہے کہ نکال کے بتاؤ تو آپ کو غم نہیں ہے کہ یہ پیسہ میرا چلے جا رہا ہے، میرا پیسہ یہ چھین لیں گے، میرا پیسہ یہ لوٹ لیں گے، کبھی آپ رنجیدہ بھی نہیں ہو رہے ہیں، نکال کر بتائیں یہ لو میرا یہ مال ہے۔ یہ اولیاء کرام کی پہچان ہے۔ دیکھیے اب ہم ان کی پیروی لیں تو کس کی پیروی کرنا؟ جب اللہ تعالیٰ صراحتاً قرآن میں فرما رہا ہے کہ سچوں کی پیروی کرو، تو بہرحال سامعین کرام میں سمجھتا ہوں کہ اور محفل بھی منعقد ہونے والی ہے، تو بہرحال یہی عرض کرنا تھا کہ ہم کو اولیاء کرام کے در سے وابستہ ہونا۔ دیکھیے آج کئی لوگ آئیں گے کفر اور شرک کے فتوے بھی لگائیں گے۔ دیکھیے ہمارا عقیدہ، ہم کبھی کسی ولی کو خدا نہیں مانتے، کوئی ولی کو ہم خدا نہیں مانتے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمارا رب ربی ہے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جو آج لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم بوسہ دینے جھک گئے تو اس کو شرک میں شامل کر دیتے ہیں، سجدے میں شامل کر دیتے ہیں۔ یہ یاد رکھو سجدے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، عبادت کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ آپ جس نیت سے عمل کریں گے وہ آپ کو ملنے والا ہے۔ اب اگر مثال کے طور پر قیام اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں کرنا ہے، رکوع اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں کرنا ہے، سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں کرنا ہے، ہاں آپ دیکھیں گے کہ اگر اپن بوسہ دینے جھک گئے تو انہیں سمجھ رہا کہ ارے انہوں سجدہ کر لیے، ارے انہوں سجدہ کر رہی ہے، تو آپ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز نیچے گر گئی تو انہیں اٹھانا بھی نہیں، کہیں انہیں اٹھانا، اگر انہیں جھکا تو رکوع ہو جاتا، کیونکہ رکوع کے معنی سے جھکنا، اگر انہیں اٹھانے جھک گیا تو رکوع کر لیا۔ اگر کوئی سامنے ٹھہرے تھے صاحب جیب میں سے کوئی چیز گر گئی، جھک کے اٹھانا بھی ان کے سامنے انہیں رکوع کر لیا، انہیں شرک مشرک ہو گیا۔ اگر انہیں نہیں اٹھایا تو انہیں توحید پرست ہے، اگر انہیں جھک کے اٹھا لیا تو مشرک ہو گیا۔ یہ تو بتا رہا ہے اپن کسی کو دیکھ کر ظاہری دیکھ کر ہم فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ ہم ایک چیز دیکھ لی اس پہ ظاہری، اس کو پتہ نہیں انہیں سجدہ کر رہا یا کیا کر رہا، اس کا ایمان کیا ہے اس کو پتہ نہیں، اپنے کو دیکھ کر رکھیں۔ ایمان مومن کی سوچ ہمیشہ اچھی ہوتی ہے، مومن کی کوالٹی یہ ہے، مومن کبھی بھی کیا کرتا ہے، کوئی چیز اس کے سامنے پیش ہے تو پہلے اچھی سوچتا ہے، بری سوچ نہیں سوچتا ہے۔ تو بہرحال سامعین کرام ہم کو چاہیے کہ ہم اولیاء سے وابستہ رکھیں اور ان سے محبت کریں، اور میں حضرت کا اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پر ہمارے نوری پاشا کا، جو آپ کی بہت خواہش تھی کہ بہت زیادہ کہہ رہے تھے کہ میں آپ تشریف لانا ہے، کچھ بولنا ہے، کہ میں اپنے آپ کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا ہوں کہ میں کچھ بول سکوں۔ یہ اولیاء کرام کا طفیل ہے کہ کبھی کچھ باتیں اندر سے نکل جاتی ہیں، وہیں سے کرم ہوتا ہے، نہیں تو کچھ میں ایسا تیاری بھی ایسا خاص یہ ہوتا ہے کہ کر کے نہیں آیا تھا۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔